نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام قائد اہل سنت، سنی نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، سنی قوم کی امیدوں کے محور و مرکز، محافظ اہل سنت حضرت علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب اور دیگر قائدین جماعت، سٹیج پر دیگر جماعتوں کے ذمہ داران اور قائدین، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے قائد شہید حضرت علامہ مسعود الرحمان عثمانی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہادت کے بعد آج یہ پہلا احتجاجی پروگرام جس میں ہزاروں کی تعداد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میدان عمل میں نکلے ہیں، آپ سب نے ان کے سروں پہ دست شفقت رکھا، انہوں نے آپ کو مایوس نہیں کیا اور یہ پیغام دینے کے لیے آج پھر میدان میں موجود ہیں کہ اے قائد شہید، آپ کے دیے گئے راستے پر ہم اس قیادت پر اعتماد کر کے چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا نبی کا کوئی ایک صحابی ہو، جب بھی اس صحابی کے خلاف کوئی بدباطن اپنی زبان تان دراز کرے گا، اپنی غلاظت پکے گا، اپنے کتے جیسی زبان کو کھولے گا، تو علامہ عثمانی شہید کے تیار کردہ یہ علماء، یہ بزرگ، یہ نوجوان، یہ بچے، حضرت عثمان ہو، حضرت ابو بکر صدیق ہو، حضرت عمر فاروق ہو، حضرت علی المرتضیٰ ہو، حسنین کریمین ہو، امیر معاویہ ہو، حضرت بلال ہو، حضرت ابو سفیان ہو، حضرت ہند ہو، کوئی بھی صحابی رسول کے خلاف اگر اپنی زبان تان دراز کرے گا، ہم اسی انداز سے اس کو جواب دینے کے لیے میدان عمل میں نکلیں گے اور اس کی زبان کو گدی سے کھنچوانے کے لیے قانون کا راستہ اپناتے ہوئے اسے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کریں گے۔ اور آج کے دن ہم اس گستاخ اویس ربانی ہو یا یاسین قادری ہو، ان کو یہ پیغام دینے کے لیے اور اہل حکومت کو پیغام دینے کے لیے میدان عمل میں نکل چکے ہیں کہ عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے میرے رسول نے 14 صدیاں پہلے موت کی بیعت صحابہ سے لی تھی۔ آج مسجد رحمانی میں بیٹھ کر میرے ہاتھ پہ اور میرا ہاتھ علامہ لدھیانوی کے ہاتھ میں ہے، ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں اور موت کی بیعت کرتے ہیں۔ اے قائد محترم، آپ ہمیں حکم دیں گے عثمان کے جوتوں پہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ذبح کروانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا یہ 4 دن کا نوٹس پہ بلایا جانے والا جمع غفیر دشمنان اصحاب رسول کو اور اہل اقتدار کو، جن کی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ 15 دن ہونے کو ہے یاسین قادری ملعون کو پورے ملک میں پروٹوکول کیا جا رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اس پر ایف درج ہونے کے بعد اس پر مزید دفعات سخت سے سخت لگا کر تیز ترین ڈرائل کرنے کے بعد اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جاتا کہ جس نے میرے رسول کے صحابہ اور حضرت عثمان غنی دونوں داماد رسول کو جس بھونڈے انداز سے
تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اس کے نتیجے میں اسے چوک میں پھانسی دی جانی چاہیے تھی۔ اہل حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے حکومت اہل اقتدار خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، لیکن آج آپ نے نکل کر کے ان کو پیغام دے دیا ہے۔ ہم اپنے جیتے جی اصحاب رسول کے دشمن کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں جب تک حضرت عثمان کا یہ گستاخ کیفرے کردار تک نہیں پہنچ جاتا، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ میدان میں نکلیں گے پھر بلایا جائے۔ میں قائد محترم کو آپ کے دل کی آواز، آپ کے جذبات و احساسات اپنے قائد کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سب نے حضرت عثمان کی ناموس کے لیے موت کی بیعت کی ہے اور اس بات کا عزم کیا ہے کہ آج اگر قائد محترم ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے عثمان غنی کے لیے انصاف لینے کے لیے جانے کا کہیں گے، ہم سارے جائیں گے انشاءاللہ۔ سارے تیار ہیں؟ کھڑے ہو کر کے بتائیے، سارے تیار ہیں؟ لبیک 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 لبیک، ہاتھ لہرا کے سینے کا زور لگا کے لبیک 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 لبیک۔ دشمنان اصحاب رسول، تم نے پینترا بدل کے اہل سنت کا لبادہ اڑا کر ان بدبختوں کو اصحاب رسول پہ تبرے کے لیے کھلا چھوڑا ہے، اور تم نے حضرت عثمانی شہید کو شہید کرنے کے بعد یہ سمجھ لیا تھا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگ صحابہ غلام مایوس ہو جائیں گے، لیکن آج یہ جم غفیر عثمانی کے خون کے قطرات کا یہ برکت ہے، یہاں پر جمع ہے اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے۔ یہ ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے، اور یہاں قریب ہی قائد محترم نے علماء سے خطاب کرتے ہوئے کنونشن سینٹر میں دشمنان اصحاب رسول کو پیغام دیا تھا، صحابہ دشمنوں اپنی زبانوں کو لگام دو، یہ قانون جو بل کی صورت میں بننے جا رہا ہے یہ تمہاری زبانوں کو تالا لگانے کے لیے بنتا ہے۔ اگر پھر بھی تم باز نہیں آؤ گے، ہم اتنی محنت کریں گے کہ اس زبان کے پھندے کو تمہارے گلے میں ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ یہ پھانسی کا پھندا بنے گا تمہارے لیے۔ میرے قائد نے کہا تھا اور ہو کر کے رہے گا، کہہ دو انشاءاللہ ہو کر کے رہے گا۔ اور اہل حکومت مختلف شخصیات کے لیے راتوں رات قانون بنتے ہیں، راتوں رات انہیں تحفظ دینے کے لیے قانون میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ کیا تمہاری ان شخصیات سے حضرت عثمان اور صحابہ کرام کی عزت و ناموس معاذ اللہ تم کم سمجھتے ہو کہ حضرت عثمان کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے دونوں عواموں سے منظور کیا گیا بل آج جمع کر دیا گیا ہے؟ جلد سے جلد اس بل کو قانون کی شکل دی جائے۔ اگر قانون کی شکل تم نہیں دو گے، ہم جانے دے کر کے وہ قانون بنوائیں گے انشاءاللہ۔ وہ قانون لیں گے یا نہیں لیں گے، بنوائیں گے یا نہیں بنوائیں گے، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار حق تو کر جائے گا جو چپکے گا لہو۔